یار ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، پاکستان میں جب جب کرپشن پہ بات شروع ہو جاتی ہے، ہمارا جو سی پیک پروجیکٹ ہے اس پہ کام تیزی سے شروع ہو جاتا ہے، آئی پی پیز کے خلاف کوئی بات شروع کر دیتا ہے یا کوئی بڑا آدمی گرفتار ہو جاتا ہے، بالکل اسی ٹائم ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ واقعات کیسے ہو رہے ہیں۔ اب پچھلے دنوں آئی پی پیز کے خلاف بات شروع ہوئی تو ملک میں دھرنے شروع ہو گئے، آئی پی پیز کو لوگ بھول گئے، پھر سے تھوڑی سی بات شروع ہو گئی تو 12 پولیس آفیسر وہاں پہ شہید ہو گئے، وہ بھی بلٹ پروف گاڑیوں میں۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جنرل فیض حمید گرفتار ہو گیا، ساتھ میں اس کے کچھ اور ساتھی بھی تھے، تو اچانک سے بلوچستان میں آگ بڑھ اٹھی۔ دہشت گرد اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں 100 سے زیادہ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں ان واقعات میں۔ دوسری طرف ہماری گورنمنٹ، جن لوگوں نے عمران خان کو صرف اس لیے ہٹایا تھا کہ ملک کی اکانومی خراب تھی، ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال خراب تھی، سوشل انریسٹ تھا اور فارن پالیسی بہت ناکارہ تھی، اب انہی 4 چیزوں کو دیکھ کے ہماری اکانومی کا برا حال ہے، سیکیورٹی کا حال آپ کے سامنے ہے، دہشت گرد کے واقعات ڈیلی ہوتے ہیں، سوشل انریسٹ، لوگ اتنے بے چین ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کیا کریں، ملک سے بھاگ جائے یا خودکشیاں کر لے۔ اور رہ گئی ہماری فارن پالیسی، تو فارن پالیسی کا ہمارا یہ حال کہ ہماری فارن پالیسی صرف قرض لینے تک اور بھیک مانگنے تک محدود ہے۔ جتنے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہو، ہماری اکانومی ہو، جو سوشل انریسٹ ہو، اس کی آنرشپ لینے کے لیے کوئی ریڈی نہیں ہے۔ جسٹ امیجن اگر یہ سیم سچویشن عمران خان کی گورنمنٹ میں ہوتی تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ فوراً سڑکوں پہ نکل آتے، استعفے مانگتے ہیں عمران خان سے اور اس کی کابینہ سے، اور اپنی بے-حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ۔ لیکن ابھی ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں، ابھی ان کو انٹرسٹ ہے کہ ہم کیسے سپریم کورٹ کے ججز کو بڑھا دیں، ان کی تعداد ہم 23 کر لیں گے، جیسے کہ ججز کی تعداد بڑھانے سے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب 7، 8 یا 11 جج مسائل حل نہیں کر سکے تو 23 جج کیسے کریں گے؟ 23 نہیں، آپ ان کی تعداد 100 بھی کر لیں تو کیا یہ آپ کے مسائل کا حل ہے؟ یہ تو مسائل کا حل نہیں ہے۔ ان کو آئی پی پیز کے کانٹریکٹ سامنے لانے میں یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ بہانہ ہے کہ یہ لوگ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے۔ دوسری طرف کل ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ پائپ لائن کا پروجیکٹ شروع نہیں کیا تو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے۔ تو اب بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایران انٹرنیشنل کورٹ چلا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر دوسری طرف آئی پی پیز والے چلے جاتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں تو یہ تو پاکستان کے لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ ایک انگریزی کہاوت ہے، if you are not a part of solution it means you are part of a problem، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے یا ان کے اعلی کار ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ یہ پرابلم کا حصہ ہے۔ یہ جتنے بھی پرابلم بنتے ہیں پاکستان میں، چاہے وہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہو، پروجیکٹ کی ڈیلے ہو، ڈیم کا نہیں بننا ہو، ان میں ان کا برابر حصہ ہے۔ ان کی پرزور کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان آگے ترقی نہ کرے۔ 2018 سے پہلے ثاقب نثار صاحب نے چندہ شروع کیا ڈیم بنانے کے لیے، تو کیا ثاقب نثار صاحب یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آئی پی پیز کے فائل کھولو، ان کے کانٹریکٹ کھولو، کیونکہ ان کو ہم سالانہ 4000 ارب روپے سے زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ان کے شاف ہوا تھا ایک کمپنی کو، تو یہ لوگ 10 ارب ماہانہ دیتے ہیں مفت میں، نہ ان کی کیپیسٹی چارجز ہے، بس مفت میں دے دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ 1994 سے لے کے 2024 تک آپ کتنا مفت پیسہ دے چکے ہیں ان کو۔ اگر ثاقب نثار صاحب چاہتے تو ان کے خلاف کیسز اوپن کر سکتے تھے۔ اس ٹائم میں جو خرچہ بتایا گیا تھا ڈیم بنانے کا وہ تھا 900 ارب روپے۔ اب 4000 ارب روپے ہم سالانہ دے سکتے ہیں آئی پی پیز کو مفت میں، لیکن ہم ڈیم نہیں بنا سکتے، تو یہ کن کی پالیسی ہے؟ اور اس سے بھی چونکا دینے والی انکشاف، پاکستان میں جو ڈیم بننے تھے جن کی پلاننگ ہوئی تھی 1965 کے بعد، ان کی تعداد 12 تھی، ان 12 ڈیموں میں ابھی تک ایک بھی ڈیم نہیں بنا۔ وہ کیوں نہیں بنائے گئے؟ وہ سب پاکستانیوں نے دیکھا کہ آئی پی پیز کی آڑ میں پاکستانیوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ یہ جو ہم ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں، ہر پاکستانی انڈیویجول ٹیکس کا پیسہ دیتا ہے، یہ سب ان کے جیبوں میں جاتا ہے۔ یہ لوگ بیرون ملک میں اپنی عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ جتنا سیٹ اپ ہے یا جتنے بیوروکریٹس ہیں یا جتنے ریاست میں کچھ درندے بیٹھے ہیں، یہ سب ان کی چال ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی خوشی کی زندگی گزارے۔ میں تو 100% شور ہوں کہ افغانستان کا جو جنگ ساؤتھ انڈین کے خلاف شروع ہوا تھا اس میں بھی ہمیں زبردستی دھکیلا گیا تھا، اور دوبارہ جو امریکن جنگ شروع ہوئی تھی 9/11 کے بعد، اس میں بھی ہمیں زبردستی دھکیلا گیا۔ ان دونوں جنگوں سے ریاست پاکستان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن پھر بھی زبردستی دھکیلا گیا۔ کیوں؟ تاکہ اس کے آڑ میں یہ لوگ کرپشن کر سکے، اپنے لیے ایسے کانٹریکٹ سائن کروا سکے تاکہ ان کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اینی ہم تو اس پہ بات ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ بھی اس پہ ضرور بات کریں، اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کریں، اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین چلائیں۔ اصل یہ ٹیررسٹ ہیں جو ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے دفتروں میں بیٹھتے ہیں یا اپنے فارم ہاؤس میں بیٹھ کے غریب پاکستانی عوام کے اوپر ایک بوجھ بنے ہیں،
غریب پاکستانی عوام کا جینا حرام کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے، اور ہم اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو غرق کر دے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی عوام ان کے سامنے بنگلہ دیشی عوام کی طرح اٹھ کھڑی ہو جائے گی اور ان کو ایوانوں سے نکال دے گی کہ نکلو ادھر سے۔